بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلو کو سپورٹ کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ آج عمران ریاض خان صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے لاہور ایئرپورٹ کے لیے نکلے حج کی ادائیگی کے لیے، تو انہیں راستے میں ہی نامعلوم افراد نے ماسک لگایا ہوا تو انہوں نے روکا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے عمران ریاض خان صاحب کو اس چیز کا بخوبی سے علم ہو گیا تھا، اور اسی لیے انہوں نے حج کی ادائیگی پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو پیغام ریکارڈ کرایا تھا۔ وہ ویڈیو پیغام کیا ہے، سب سے پہلے یہ سنیں۔ السلام علیکم جی، میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے پوری کوشش کی ہے، اور میرا اللہ انشاءاللہ اس بات کا گواہ رہے گا۔ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا تو یہ نہ کر، تو کوشش نہ کر۔ پاکستان سے باہر جانے کے اور بھی بے شمار راستے ہیں اور لوگ جاتے ہیں۔ مجھے لوگوں نے بڑی الٹی پٹیاں پڑھائیں، بہت ساری باتیں میرے ساتھ کی، لیکن مجھے حج کے لیے جانا ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چھوڑنا۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ میں اس ملک کو کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا۔ میں اس ملک میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن میں زندہ بھی رہنا چاہتا ہوں اور آزاد بھی رہنا چاہتا ہوں۔ بار بار پکڑ کے اندر ڈال دیتے ہیں، بار بار مجھے کبھی غائب کر دیتے ہیں، کبھی مقدمات درج کر دیتے ہیں۔ درجنوں مقدمات میرے اوپر بار بار درج کیے گئے۔ میں نے پچھلے 1.5-2 مہینے بڑی تکلیف میں گزارے ہیں۔ میں 2022 میں حج پہ جانا چاہتا تھا، مجھے گرفتار کر دیا گیا۔ یہ احرام میں نے 2022 میں پہننا تھا، پھر 2023 میں نے یہ احرام پہننا تھا تو مجھے اغوا کر لیا گیا، اور میں جہاں پہ تھا ان لوگوں کو میں نے کہا، میں نے ٹکرے مار مار کے کہا کہ میں نے حج پہ جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی اس سال آپ نہیں جا سکتے، آپ اگلے سال چلے جائیے گا۔ تو میں نے اس سال کی نیت کی۔ اب اس سال میں نے حج پہ جانا تھا، 2 مہینے میں نے بڑی تکلیف میں گزارے، کبھی ایک دفتر میں، کبھی دوسرے دفتر میں، کبھی تیسرے دفتر میں۔ تمام نظام کے میں نے دروازے کھٹکھٹائے، اور ہر ایک کو میں نے بتایا کہ میں حج پہ جانا چاہتا ہوں، میری اور کوئی نیت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں ہائی کورٹ گیا، پھر جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آپ سب جانتے ہیں، اور فائنلی مجھے حج پہ جانے کی یہ آخری ایک فلائٹ ہے۔ میں اس کو مس نہیں کر سکتا۔ میرے پاس ابھی انفارمیشن ہے کہ وہاں ایئرپورٹ پہ بہت ساری تعداد میں رینجرز اور پولیس کھڑی ہے، اور وہ مجھے گرفتار کر سکتے ہیں۔ ہر گاڑی کو وہ چیک کر رہے ہیں۔ مجھے سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ تو وہاں نہ جا، لیکن میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا، اور میرا اللہ اس بات کا گواہ رہے گا کہ میں نے تیرے گھر پہ آنے کے لیے پوری کوشش کی۔ میرے اللہ، میں نے پورا زور لگایا، میں نے اپنے آپ کو گرفتاری کے خطرے میں بھی ڈالا۔ اب پتہ نہیں وہاں مجھے گرفتار کرتے ہیں، غائب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں میرے ساتھ، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں ایئرپورٹ جا رہا ہوں، اور صرف حج کی نیت سے جا رہا ہوں۔ میں حج کر کے واپس آؤں گا، کیونکہ میں نے عدالت کو یہ بولا ہے کہ اگلے مہینے کی 8 تاریخ کو جو عدالت میں پیشی ہوگی اس میں آ کے پیش ہوں گا۔ میں نے آج تک کسی عدالت کی کوئی ایک پیشی بھی مس نہیں کی، قانون کی آج تک ایک بھی خلاف ورزی نہیں کی۔ جس ڈپارٹمنٹ نے، جس دفتر نے جب مجھے بلایا میں وہاں پہ گیا۔ میں نے کبھی بھی کسی چیز کی خلاف ورزی نہیں کی، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق سب کچھ کیا، اور اب بھی قانون اور آئین کے مطابق اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے حج پہ جانا چاہتا ہوں۔ میں نے 5 دفعہ ٹکٹ لیے ہیں، یہ 5ویں مرتبہ میں ٹکٹ لے رہا ہوں، یہ تو ریفنڈ بھی نہیں ہوتا حج کا ٹکٹ۔ اور میں نے اپنی فیملی کو بھی باہر سے بلایا حج پہ جانے کے لیے، اور وہ ایئرپورٹ پہ کھڑے میرا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں جا رہا ہوں جی حج کے لیے۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر یہ ویڈیو آپ تب دیکھیں گے جب مجھے نہیں جانے دیں گے، یا مجھے پکڑ لیں گے، یا مجھے روک دیں گے، تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں کیا نظام چل رہا ہے۔ اور مجھے روکنے والے ایک بات یاد رکھیں، مجھے پتہ ہے مجھے کون روک رہا ہے، وہ صرف ایک بات یاد رکھیں اور قرآن پاک میں جا کر پڑھیں کہ جو لوگ بیت اللہ سے روکتے ہیں ان کے لیے میرے رب کا کیا حکم ہے۔ یہ زندگی تو گزر جانی ہے، تھوڑی سی اور باقی ہے۔ میرے پاس کتنی ہے شاید میں بھی گزار چکا ہوں، پتہ نہیں کتنی باقی ہے، کون سا لمحہ آخری ہو جائے۔ اس سال اس لیے کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا زندگی میں، لیکن ایک بات بتا دیتا ہوں، ہمیشہ زندہ کسی نے نہیں رہنا، یہ ساری چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا جا کے۔ تو میں اپنے اللہ کو گواہ بنا کے میں نے جو وعدہ کیا تھا میں پورا کر رہا ہوں، اور میرا اللہ انشاءاللہ گواہ رہے گا کہ یا اللہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تیری عبادت کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد کر۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جانے دیا جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو روک رہے ہیں؟ جانے دیا جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے جو روک رہے ہیں؟ جی، تو آپ نے سنا لبیک اللہم لبیک۔ عمران ریاض خان صاحب نے جب کہا تو اس پر صحافی نے ایک سوال کیا کہ کیا اس کا ان کو سمجھ میں آ رہا ہے جو آپ کو گرفتار کرنے آئے ہیں؟ تو عمران ریاض خان صاحب مسکرا دیے۔ یہ ان کی گرفتاری کے کچھ لمحے پہلے کی یہ الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر انہیں کس طریقے سے گرفتار کیا گیا، گاڑی کے شیشے توڑے گئے، صحافیوں پر تشدد کیا گیا، اس کے بعد انہیں گرفتار کیا گیا،
وہ تمام مناظر کیا تھے، جس طرح سے گرفتار کیا گیا اور صحافیوں کے ساتھ کس طریقے سے کیا سلوک اپنایا گیا، وہ بھی آپ مناظر دیکھیں۔ میرا موبائل بھائی لڑو نہیں، اور سر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ سر لڑائی نہ کریں، سر محبت لڑائی نہ کریں، وہ بڑے آپ کے بزرگ بنے، آپ وکلا کو ایسے نہیں کر سکتے، وکلا کو آپ ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر۔ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ نہیں میرا موبائل کیا ہو گیا بھائی لڑو نہیں، اور سر لڑائی کیوں کر رہے ہیں؟ سر لڑائی نہ کریں، سر محبت لڑائی نہ کریں، وہ بڑے آپ کے بزرگ بنے، آپ وکلا کو ایسے نہیں کر سکتے، وکلا کو آپ ایسے ہاتھ نہیں ڈال سکتے سر۔ کیا ہو گیا تمہیں یار؟ جی تو یہ تھے وہ آخری مناظر جس کے بعد نامعلوم افراد عمران ریاض خان صاحب کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ اب اس میں ایک چیز یہ یاد رکھیے گا، آج عدالت میں پیشی بھی تھی اور اس کی سماعت بھی تھی جس پر عمران ریاض خان صاحب کو روکا گیا تھا۔ اس سے پہلے لاہور ایئرپورٹ پہ انہیں روکا گیا تھا جس پر انہوں نے پٹیشن فائل کی، اور پھر آج اس کی سماعت جس پر انہوں نے پٹیشن فائل کی اور پھر اس کی کیس کی سماعت تھی۔ اس کیس کی سماعت میں عمران ریاض خان صاحب نے شیورٹی بانڈ ایک اسٹامپ پیپر پہ دستخط کی اور یہ بیان حلفی دیا کہ میں حج کی ادائیگی کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اس کا مطلب عمران ریاض خان صاحب حج پہ جا رہے تھے، نہ وہ اپنی چھاتی پکڑ کے دل پکڑ کر 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر کہیں امریکہ یا لندن روانہ ہو رہے تھے، وہ بلکہ صرف حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور واپس آ جاتے۔ اس سے پہلے بھی عمران ریاض خان صاحب کو جانے دیا تھا ایک موقع پر، لیکن پھر وہ یاد رہے کہ وہ واپس بھی آ گئے تھے۔ یہ میں بات بتا رہا ہوں جب انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ سے گرفتار کرنے سے پہلے کی۔ اس کے بعد پھر انہیں سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ گرفتار کیا گیا اور وہاں سے پھر انہیں غائب کر دیا گیا۔ وہاں سے گرفتار کرنے کے بعد پھر ان کی زبان کو خراب کر کے انہیں دوبارہ واپس چھوڑ دیا گیا۔ تو اب لگ بھگ انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، حالانکہ یہ عدالتی احکامات کی کھلم کھلا دھجیاں اڑائی گئی ہیں اور یہ صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے اور کہیں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک فلم کا وہ ڈائلاگ ہے، یہاں گواہ بھی ہم ہیں، جج بھی ہم ہیں، مدعی بھی ہم ہیں اور مجرم بھی ہم ہیں، تو جس نے جو کرنا ہے کر لے، جو کر سکتا ہے، جس کی جو حیثیت ہے وہ کر سکتا ہے، تو آ کے کر لے۔ یہ کھلم کھلا چیلنج ہے، ایک سوالیہ نشان ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے عدالتوں کی ذمہ داری ہے کہ کیا وہ اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں۔ یقیناً چیف جسٹس صاحب نے تو یہ نہیں دیکھا ہوگا کیونکہ وہ اپنی مطلب کی چیزیں ہی دیکھتے ہیں۔ اگر انہوں نے یہ دیکھا ہوتا تو اس پر 12 بجے عدالتیں اس ٹائم پہ کھلی تھی تو شاید اس پر بھی کھلی جاتی، حالانکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، ایک بڑا معاملہ ہے۔ اور عمران ریاض خان صاحب کوئی چوری کر کے ملک سے باہر نہیں بھاگ رہے تھے یا پھر مفرور نہیں ہو رہے تھے، بلکہ وہ حج کی ادائیگی کے لیے جا رہے تھے اور واپس آ جاتے۔ شاید یہ چیف جسٹس صاحب کو اس چیز کو نوٹس لینا چاہیے تھا، ان کو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک شخص اللہ کا بلاوا آیا ہے اور حج کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے، نہ کہ کسی پکنک پارٹی میں جا رہا ہے۔ تو اس پر ان کو نوٹس لینا چاہیے تھا اور ان کی سرزنش کرنی چاہیے تھی جو انہیں روک رہے ہیں، لیکن نہیں، چیف جسٹس صاحب صرف وہی کہنا سننا دیکھنا پسند کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اب اسی کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو بھی لیک ہوئی ہے جو کہ ویڈیو لنک پر سماعت کی تھی، وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن اس میں ایک چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے آگ لگا دی ہے، اور ایک خبر بھی دے دوں کہ عمران خان صاحب کی ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ بھی آنے والی ہیں، جو کہ اڈیالہ جیل کی ہیں۔ جب ان سے ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں تو وہ ویڈیوز بھی موجود ہیں، وہ بھی آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ کبھی بھی وہ ویڈیوز آ سکتی ہیں۔ رہا سوال یہ جو تمام صورتحال ہے نا عمران ریاض خان صاحب کی، اس پر عمران خان صاحب نے ایک بات بولی تھی جنرل اسمبلی میں کہ either you surrender or fight for your freedom and my belief is لا الہ الا اللہ and we will fight۔ اب تک کے لیے اتنا ہی جی، اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔